الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ واتباعہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ واہل طاعتہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں اور بھائیوں، دنیا کی جمیع مخلوقات یعنی دنیا کی تمام مخلوق میں سب سے زیادہ باکمال اور سب سے زیادہ باعزت اگر اللہ نے کسی مخلوق کو بنایا ہے تو حضرت انسان کو بنایا ہے۔ یہ سب سے زیادہ باکمال اور باعزت مخلوق ہیں۔ اس کی شرافت اور اس کی عزت کے لیے یہ بہت کافی ہے کہ حق تعالی شانہ نے اسے اپنا خلیفہ بنایا۔ اللہ خالق و مالک ہیں اور اس نے دنیا میں اپنی نیابت کے لیے اپنا نائب بنانے کے لیے جس کا انتخاب کیا وہ یہ 2 فٹ کا ایک چھوٹا سا انسان، 6 فٹ کا چھوٹا سا انسان، اس کو اپنی خلافت اور نیابت کے لیے انتخاب فرمایا۔ دنیا میں تھوڑا سا یہ تصور کر لیجئے کہ آپ کے ملک کا پرائم منسٹر یا آپ کے اسٹیٹ کا سی ایم یا آپ کے ضلع کا کلکٹر جب کسی کو اپنا نائب بناتا ہے تو ہر انسان یہ سوچتا ہے کہ اس میں بڑی شرافت ہے اور بڑے کمال کا آدمی ہے، تبھی جا کر اس کو اتنے بڑے آدمی نے اپنا نائب بنایا ہے۔ انسان اپنی حقیقت کو بھول گیا کہ اسے اللہ نے اپنا نائب بنایا، اللہ نے اسے اپنا خلیفہ بنایا۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں، اور پھر اظہار بھی فرمایا اللہ نے اس مخلوق کے سامنے جو لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، یعنی وہ ملائکہ، وہ فرشتے جو اللہ کی ذرہ برابر نافرمانی نہیں کرتے اور اللہ کے ہر حکم کو پورا کرتے، اس مخلوق کے سامنے اللہ نے اپنی اس بات کو رکھا۔ میں آپ کے ذہن میں ایک بات ڈال دوں، اللہ کا اپنے فرشتوں کے سامنے انسان سے متعلق اس بات کا رکھنا یہ مشورے کے لیے نہیں تھا بلکہ اپنے ارادے کے ظہور کے لیے تھا۔ کوئی اس دھوکے میں نہ پڑے کہ اللہ فرشتوں سے مشورہ لے رہا ہے کہ میں اس کو اپنا نائب بنانے والا ہوں، اس دھوکے میں نہ پڑے۔ اللہ نے اپنے ارادے کو ظاہر فرمایا، اور ظاہر سی بات ہے کہ مشورے کے اندر اگر کوئی سامنے والا بات پیش کرے تو اس کی رائے قابل قبول ہوتی ہے، باقی میرے ارادے کے ظہور میں اگر کوئی اپنی رائے پیش کرے تو اس کی رائے کو واپس کر دیا جاتا ہے۔
بلکہ غصے سے واپس کیا جاتا ہے۔ اللہ نے اسی لیے فرمایا کہ میں تم سے مشورہ تھوڑے ہی چاہ رہا ہوں کہ بنانا صحیح ہے یا نہیں، اس لیے فرمایا چپ رہو، انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یہ اپنے ارادے کے ظہور کے لیے تھا، مشورے کے لیے نہیں تھا۔ خالق و مالک کو کیا ضرورت پڑی کہ وہ فرشتوں سے مشورہ کرے؟ ہاں، مخلوق کو تو یہ کہا گیا کہ تم اپنا کام مشورے سے کرو، اس لیے کہ تیرے اکیلے کا ذہن ساری باتوں کو نہیں سوچ سکتا۔ ممکن ہے جب تم مشورہ کرو گے مختلف ذہنوں سے مختلف رائے آئے گی، اور پھر ان رائے کے بعد ممکن ہے کہ کوئی رائے صحیح جہاں تک ہمارے ذہن کی رسائی نہ ہوئی ہو، وہ سامنے والے کے ذہن میں اللہ نے بات ڈالی ہو، اور پھر ہم اس کے مطابق چلیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بلکہ خود قرآن یہ کہہ رہا ہے، اے لوگو تم مشورہ کرو، اور مشورے کے بعد ایک بات طے ہو جائے اس پر عمل کرو، اور اعتماد اب اللہ پر کر لو۔ بعد میں جو ہوگا اب وہ اللہ پر ہمیں اعتماد کرنا ہے کہ اب تعالیٰ اس میں خیر کے فیصلے فرمائیں۔ ہم نے یہ کام، اور پھر بخاری شریف کی روایت بھی یہ ہے کہ مشورے کے بعد اگر اس کام کے اندر کچھ کمی آ گئے، کچھ نقصان آ گیا، تو لما اور لا نہ بولا کرو، یعنی یوں نہ کہا کرو ہم یہ کرتے تو یہ نہ ہوتا، یہ کرتے تو یہ نہ ہوتا۔ فرمایا تم میری تقدیر پر اشکال کر رہے ہو۔ آج کل عمومی طور پر ہمارا حال یہی ہے کہ کوئی مسئلہ بنتا ہے یا کوئی مسئلہ بگڑتا ہے تو بعد میں کہتے ہیں ارے یار میں ایسا کرتا تو ایسا نہ ہوتا، ایسا۔ اللہ کے نبی نے ایسی باتیں بولنے سے منع فرمایا۔ فرمایا جب تم نے ایک اعتماد کے ساتھ کام کر لیا، مشورے کے ساتھ ایک کام ہو گیا، فتوکل علی اللہ، اللہ پر اعتماد کرو، اور اگر اس میں بگاڑ پیدا ہو جائے تو لما لا کی باتیں مت لاؤ کہ میں ایسا کرتا تو ایسا نہ ہوتا، یہ تقدیر پر اشکال ہے۔ اور والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، یہ تو ہمیں بچپن سے مکتب سے سکھایا گیا ہے، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ نے اس انسان کو پیدا کرنے کے لیے اور اپنا خلیفہ بنانے کے لیے فرشتوں کے سامنے اپنے ارادے کا ظہور فرمایا تھا، مشورہ نہیں لیا تھا۔ اور جب فرشتوں نے یہ سمجھا کہ ہم سے خدا مشورہ لے رہا ہے تو اس پر رائے دینے لگے، رائے زنی کرنے لگے، تو اللہ نے داد دیا، خاموش کر دیا، اور فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ آدم تیار ہو گئے۔ اب جو آدم کے اوپر ایک اور اعزاز جو دیا گیا وہ اعزاز یہ تھا کہ سارے فرشتوں سے یوں کہا کہ جس سے متعلق تم یہ کہہ رہے تھے یسفک الدماء، یہ دنیا میں ماردھار کرے گا، یہ قتل و غارت کرے گا، یہ دھوکے بازیاں کرے گا، اور یہ لوگوں کی بے عزتیاں اور حد کے عزت کرے گا، اسی کو میں نے تیار کر دیا، جاؤ تم سب اس کے سامنے سجدہ کرو۔ اللہ نے ملائکہ کو بھیجا اس آدم کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے، تو آدم کو خلیفہ بھی بنایا اور مسجود ملائکہ بھی بنایا، ملائکہ کے مسجود بھی بنائے۔ لیکن ایک مسئلہ یہاں یہ بھی یاد رکھیں، یہ سجدہ یہ تعظیمی سجدہ تھا، یعنی آدم کے اعجاز کو بتلانے کے لیے، عبادتی سجدہ نہیں تھا کہ آدم کو خدا سمجھ کر، آدم کو رب سمجھ کر، آدم کو مالک سمجھ کر اس کے سامنے سجدہ کیا جائے۔ آدم کے اعجاز کے لیے یہ سجدہ تھا، اور پہلی شریعتوں میں یہ سجدہ تعظیمی جائز رہا ہے۔ جیسے شریعت یوسف میں قرآن کریم خود گواہ ہے کہ حضرت یوسف کے والدین نے یوسف کے اعجاز کے بعد، نبوت کے ملنے کے بعد، ان کی بادشاہت کے بعد جا کر کے سجدہ کیا، بلکہ خود یوسف نے یہ خواب دیکھا تھا کہ میرے سامنے 11 ستارے اور چاند اور سورج سجدہ کر رہے ہیں، اور اس کی تعبیر 11 بھائی اور ماں اور والد یہ ہے، اور بعد میں اعجاز میں سجدہ ہوا، لیکن یہ سجدہ تعظیمی تھا۔
جیسے ہماری شریعت میں سلام ہے، ان کی شریعت میں اس حد تک جھکنے کی اجازت تھی بنیت سلام، بنیت اعجاز، بنیت تعظیم۔ عبادت کا سجدہ کسی شریعت میں جائز نہیں رہا ہے، آدم سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی شریعت میں عبادت کا سجدہ جائز نہیں رہا۔ علامہ سری سقطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ساری کائنات کو اللہ نے منہ جھکا کر کھانے کا حکم دیا۔ تیتر منہ جھکا کر کھا رہا ہے، چڑیا منہ جھکا کر کھا رہی ہے، مور منہ جھکا کر کھا رہا ہے، اور پوپت منہ جھکا کر کھا رہا ہے۔ سارے جانور منہ جھکا کر کھا رہے ہیں، چاہے بھینس ہو، شیر ہو، لائن ہو، کوئی بھی جانور ہو۔ لیکن حضرت انسان کو یوں کہا کہ تو لقمہ اٹھا کر کھائے گا، تیرا منہ جھکے گا نہیں، اس لیے کہ اگر جھک سکتا ہے اللہ کے خاطر تو وہ صرف اللہ ہی کے سامنے جھک سکتا ہے، کسی اور کے سامنے تیرا منہ نہیں جھک سکتا۔ حتیٰ کہ کھانے کے سامنے بھی تجھے اجازت نہیں ہوگی کہ تو اپنا منہ جھکا کر کے کھائے، میں تجھے اتنی تعظیم اور اتنے سجدے کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ تو شریعت من قبلنا میں، ہم سے پہلی شریعتوں میں تعظیمی سجدہ یعنی سلام کی نیت سے جائز تھا۔ شریعت محمدی آ گئی تو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں، اس شریعت میں اب کوئی نبی اس نبی کے بعد نہیں ہے، کوئی کتاب اس کتاب کے بعد نہیں، اور کوئی شریعت اس شریعت کے بعد نہیں۔ یہ آخری نبی، آخری کتاب، آخری رسول ہے، خاتم النبیین بن کر کے آ چکا ہے، مہر نبوت اس کے پشت پر لگا دی گئی، اس پر محمد الرسول اللہ لکھ دیا گیا، اور ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین کا اعلان قیامت تک قرآن کریم میں اللہ نے کر دیا۔ تو ظاہر سی بات ہے اس شریعت میں بھی اگر تعظیمی سجدے کی اجازت دی جاتی تو یہ امت کل کو تعظیم کرتی اور آج کو عبادت کی نیت سے سجدہ کر لیتی۔ اس لیے اس شریعت کے اندر ان تمام دروازوں کو بند کر دیا گیا جو اصلاً تو جائز تھا، لیکن بعد میں بدعت تک، کفر تک، شرک تک، ضلالت تک، گمراہیوں تک، اللہ کی بغاوت تک، توحید کے خلاف تک جو مسائل چل سکتے تھے، اللہ نے اپنے اس آخری نبی کے ذریعے سے اس پر بریک لگا دی اور یہ فرمایا کہ اس شریعت میں تعظیمی سجدہ بھی جائز نہیں ہوگا۔ آج تو تعظیم کی نیت سے کرو گے، کل کو آنے والی امت عبادت کی نیت سے کر لے گی۔ اس لیے ہماری اس شریعت میں، شریعت محمدی میں تعظیمی سجدے کی بھی اجازت نہیں، حتیٰ کہ علامہ شامی نے مسئلہ لکھا ہے کہ یوں جھک کر سلام کرنا بھی مکروہ ہے، اتنا بھی جھک کر سلام کرنا مکروہ ہے، اس لیے کہ یہ تمہارا جھکنا بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت نہیں ہے، اس لیے اتنا جھکنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ بہت سارے وہ مسائل جس پر آگے چل کر مسائل پیدا ہونے والے ہو، اس کو اس شریعت کے اندر بریک لگا دی گئی، منع کر دیا گیا، اور یہ فرمایا کہ تمہیں ان کاموں کو کرنے کی اب اجازت نہیں ہوگی۔ اور پھر ساتھ ساتھ یاد رکھو اس امت کو صرف نبیوں سے نہیں جوڑا ہے، اس امت کو اپنی، اس امت کے اکابر علماء، اکابر بزرگان دین، اللہ کے رونے والوں کے ساتھ بھی جوڑا ہے جو مخلصین ہے۔ اسی لیے کیا فرمایا، ہماری شریعت کے اندر ہم سے جب دعا کروائی گئی تو یوں نہیں کہا اہدنا صراط النبی، اہدنا صراط محمد، یہ دعا نہیں کروائی، اہدنا الصراط المستقیم۔ کون؟ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا۔ اے اللہ تو نے کن پر انعام کیا؟ دوسری جگہ فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ معلوم ہوتا ہے اس امت کو اللہ نے انبیاء سے جوڑا، صدیقین سے جوڑا، شہداء سے جوڑا اور صالحین سے جوڑا، اور دوسری طرف یوں فرما دیا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو۔ معلوم ہوتا ہے دنیا میں ہر دور میں سچے رہیں گے، اور اس امت کو ان سچوں کے ساتھ جوڑا گیا ہے، اس امت کو سچوں کے ساتھ جوڑا گیا کہ تم اپنے طریقوں کو، اپنے نبی کے طریقوں کو کیسے معلوم کرو گے؟ فرمایا امت کے اولیاء،
امت کے اکابر، امت کے صلحاء، امت کے صدیقین. ایک بات اور یاد رکھ لیجئے، مقام نبوت ختم ہو چکا ہے، مقام صدیقیت ختم نہیں ہوا. مقام نبوت ختم ہو چکا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بن کر کے تشریف لے آئے، لیکن مقام صدیقیت ہر دور میں رہے گا. تبھی تو صدیقین بہووچن کا لفظ لایا گیا، جمع کا لفظ لایا گیا. انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین، یہ صدیقین جمع کا لفظ لایا گیا. دلیل ہے اس بات پر کہ اس امت میں قیامت تک صدیق موجود رہیں گے. اور صدیق اکبر کون ہے؟ فرمایا سید الصدیق ہے. ابو بکر صدیق سید الصدیق ہے، تمام صدیقوں کے سردار ہے وہ. باقی مقام صدیقیت ابو بکر پر ختم نہیں ہوئی. اس امت میں ہر دور میں صدیقیت چلتی رہے گی اور قیامت تک صدیقیت کا مقام باقی رہے گا. اس امت میں شہداء کا سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا. اس امت میں صالحین کا سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا. تو اس امت کو اللہ نے امت کے شہداء، صالحین اور صدیقین کے ساتھ جوڑا ہے. بہرحال یہ جوڑنے کی وجہ اور علت بھی علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے یہ لکھی ہے. فرمایا کہ اگر صرف یوں کہہ دیا جاتا کہ تم اپنے نبی کی اتباع کرو تو امت کے بعض لوگ یوں کہہ دیتے ہمارے پاس یہ حدیث ہے، اس حدیث کی بنیاد پر ہم تو اس کو عمل کر لیں گے. حالانکہ وہ حدیث کبھی موضوع ہوگی، کبھی غلط ہوگی، کبھی من گھڑت ہوگی، کبھی واہی ہوگی، کبھی شیعوں کی ایجاد کردہ ہوگی، کبھی برائیوں والی حدیثیں ہو. برائیوں والی کا مطلب کسی کی ایجاد کردہ حدیث نبی کی طرف منسوخ کر دی ہوگی. اگر صرف یوں کہہ دیا جاتا کہ نبی کے ساتھ جڑ جاؤ تو لوگ جھوٹی روایتیں لے آتے اور جھوٹی روایتیں لا کر امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے. اس لیے فرمایا کہ ان نبیوں کے ساتھ اولیاء کے ساتھ بھی جڑو. اب کیا ہوگا؟ اولیاء تمہیں پانی کا پانی کہیں گے، دودھ کا دودھ کہیں گے اور غلط روایتوں کو ختم کر دیں گے. اس لیے اس امت کو اللہ نے شہداء، صدیقین اور صالحین کے ساتھ جوڑا ہے. بہرحال اس انسان کو جو ایک چھوٹا سا انسان ہے، حق تعالی شانہ نے اسے کتنا بڑا اعزاز دیا کہ ایک تو اس کو مقام نبوت دیا اور ایک تو اس کو مقام خلافت عطا کیا، اپنا خلیفہ بنایا، اپنا نائب بنایا. دوسرا مسجود ملائکہ بنایا، یعنی اپنے تمام فرشتوں کے پاس سجدہ کروایا. اور ان دونوں کے بعد آگے چل کر اب اس کو دنیا میں بھیجا. سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تیرا مقصود کیا ہے ہم کو دنیا میں بھیجنے سے؟ مقصود کیا ہے تیرا؟ تو نے کیوں ہمیں دنیا میں بھیجا؟ ضرورت کیا پڑی تھی؟ اللہ کہتا ہے تم میں وہ جوہر ہے، تم میں وہ جوہر ہے کہ جو جوہر میں نے اپنے فرشتوں میں بھی نہیں رکھا. علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عبادت کے لیے فرشتوں کی کمی نہیں تھی. میں نے اور آپ نے جتنے سجدے نہیں کیے اتنے سجدے فرشتے کر رہے ہیں. اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ ہم کو گزارے گا فرشتوں کے پاس سے اور یہ کہے گا کہ اچھا تجھے تیری نمازوں پر ناز تھا نا، میرے ان فرشتوں کو دیکھ لے، میں نے جب سے ان کو پیدا کیا ہے یہ قیام میں ہے، میری تعریف کر رہے ہیں. پھر ایک طرف سے اللہ ہم کو گزارے گا تجھے اپنے رکوع پر ناز تھا نا، یہ میرے فرشتے لاکھوں اربوں خربوں سال سے جب سے میں نے پیدا کیے یہ رکوع میں اسی طرح میری تعریف کر رہے ہیں. پھر گزارے گا ہم کو کہ یہ دیکھ لے سجدے میں جب سے پیدا ہوئے ہیں میرے سامنے سجدے کر رہے ہیں. میں تیرے سجدے کا بھوکا نہیں، میں تیرے رکوع کا بھوکا نہیں، میں تیرے قیام کا بھوکا نہیں. ہمارے حکیم الامت نے بڑی حکمت بھری بات ایک فرمائی اور ایک واقعہ نقل کر کے بیان کیا. حضرت اقدس مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرکزہ نے واقعتاً حکیم الامت تھے، نفس کے جاننے والے تھے، انسان کا نفس پہچانتے تھے. اور عجیب بات ہے حضرت نے ایک مرتبہ تحدیث نعمت کے طور پر فرمایا کہ 10 آدمی کو میرے سامنے کھڑے کر دو. اللہ نے اس گنہگار کو وہ فراست عطا کی ہے، فرمایا چہرے دیکھ کر بتا دوں گا کہ اس میں کون اللہ کا مطیع ہے اور کون اللہ کا باغی ہے. تعالیٰ نے، اور یہ جب انسان اللہ کا بنتا ہے نا تو اللہ اس کے قلب پر وہ ٹارچ لائٹ کھول دیتا ہے
کہ دنیا کی تارچ لائٹ یہ دنیا کی چیزوں کو بتاتی ہے اور اندر کی بیٹری وہ اندر کی چیزوں کو بتاتی ہے۔ فرمایا کہ ہارون رشید کے زمانے میں قحط پڑا اور ایک دیہاتی تھے، انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ مشورہ کیا کہ قحط پڑا ہے، گھر میں کھانے کا نظام نہیں، بادشاہ کے پاس جانا چاہیے تاکہ کچھ ہدیہ تحائف مل جائیں، لیکن جانے کے لیے کچھ ہدیہ لے جانا بھی ضروری ہے، تو کیا لے جائیں؟ بیوی نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، چونکہ قحط پڑا ہوا ہے، پانی ہے نہیں تو بادشاہ کے وہاں بھی پانی نہیں ہوگا، میں نے پانی کو جمع کر رکھا ہے 1 سال سے، میں اسی میں سے تھوڑا پانی مٹکے میں بھر دیتی ہوں، اس کو بند کر کے اچھی طرح لے جاؤ، بادشاہ خوش ہو جائے گا۔ مٹکے میں پانی بھرا، وہ 1 سال کا باسی پانی، بدبودار پانی، اس کو اوپر سے بند کیا اور چلا ہفتے کا سفر کر کے۔ وہاں کوئی ہماری طرح ایسا تو رہی تھا کہ پی ایم اور سی ایم کو ملنا ہو تو اس کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، وہاں تو کچھ نہیں تھا۔ وہاں پہنچے، اجازت ملی، کیوں آئے ہو؟ کہا میں رعایا ہوں، مجھے اپنے بادشاہ کو ملنا ہے۔ اجازت ملی، اندر پہنچے، ہارون رشید کو سلام کیا، کہا یہ کیا لائے؟ کہا حضرت آپ کے لیے ہدیہ لایا ہوں پانی کا۔ فرمایا اچھی بات ہے، کھولو۔ اب جو کھولا تو بدبو آ رہی تھی، لیکن ہارون رشید نے سوچا کہ چاہے بدبو دار ہو، بہرحال یہ تو ہدیے کی نیت سے لے کر آئے۔ میرے نبی نے فرمایا ہدیے کو حقیر نہ سمجھو، اگرچہ بکری کا کھر ہی تمہیں کوئی پیش نہ کرے۔ کیوں؟ وہ اس کے محبت کی قدر کرو تم، یہ چیز کو مت دیکھو، وہاں محبت کو دیکھا جاتا ہے، یہ محبت کے ذریعے، محبت کی نیت سے لے کر کے آیا ہے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے حقیر سی چیز پر بھی اگر وہ لے کر کے آتا ہے ہدیے کی نیت سے، اسے لے لیا کرو۔ اللہ کے نبی کے ایسے واقعات ہیں کہ اگر ہم ان واقعات پر ہم تصور کریں، معمولی سی چیز صحابی لے کر، 1 مٹھی جو لے کر آیا، 1 مٹھی جو۔ 1 مٹھی جو کیا ہوتا ہے؟ ہمارے وہاں فقیر کو بھی دیتے ہوئے شرم آتی ہے۔ 1 مٹھی ایک صحابی جو لے کر آیا اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج بازار میں کام کیا اور اتنے سے جو مجھے ملے، کچھ میں نے گھر کے لیے نکالے، کچھ آپ کی خدمت پہ ہدیہ لے کر آیا۔ اللہ کے نبی نے یوں لیا اور یوں فرمایا وَلَا مُسْتَغْنٍ عَنْهُ یا ربنا، اے میرے رب میں تیری نعمت سے مستغنی نہیں ہو سکتا ہوں، میں تیری نعمت سے بے نیاز نہیں ہو سکتا ہوں۔ یعنی فقیر بن کر کے آپ نے اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر کے تواضع کے ساتھ آپ نے قبول فرمایا۔ یہ اکرفو، یہ شان ہمارے اندر معلوم نہیں کہاں سے آ چکی ہے۔ میرا نبی تو جھکنے والا تھا، اسی لیے کھانے کے بعد آپ دعا پڑھتے تھے، اے اللہ میں کفانا و اروانا، اے اللہ تو نے وہ نعمت دی کہ مجھے کافی ہو گئی، و اروانا میرا پیٹ بھر دیا، ولا مستغنن عنہ یا ربنا، اور اے میرے رب میں اس کو آخری نہیں سمجھتا ہوں، میں ہر قدم پر تیرا محتاج ہوں، میں ہر موڑ پر تیرا۔ یہ میرے نبی نے کھانے کے بعد دعائیں پڑھی ہے، ہمیں کہاں وہ دعائیں یاد ہے؟ بس ہم تو اپنے اکرفو اور شان اور برائی اور تکبر میں ایسے لگے ہوئے ہیں کہ اپنے نبی کی پوری زندگی کو بھول چکے ہیں۔ اللہ اس امت کو دوبارہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شریعت پر لے آئیں۔ جس دن یہ امت اپنے نبی کی شریعت پر آئے گی، خدا کی قسم اللہ اس امت کے بیڑے کو پار کر دے گا، پھر اللہ اس امت کو اٹھا لے گا۔ بہرحال وہ ہارون رشید کے دربار میں پانی لے کر پہنچا، پانی بدبودار تھا، کھولا، لیکن سوچا محبت کا ہدیہ ہے۔ فرمایا بھائی اس کو شاہی کمرے میں رکھو، قیمتی چیز ہے یہ۔ کیسے لے رہے؟ فرمایا قیمتی چیزیں اسے رکھ لو اور اس کا متکا بھر کر اشرفیہ دے دو، پیسے دے دو، لیکن جب یہ جانے لگے تو ذرا پیچھے سے گزار دینا، ہمارے محل کے پیچھے سے، کہ دریائے دجلہ بہ رہا ہے، ندی بہ رہی ہے، اتنی بڑی ندی ہمارے پاس ہے پانی کی، تیرے پانی کی کوئی کمی ہمیں نہیں ہے، ذرا وہاں سے گزار دینا۔ جب یہ باہر نکلا تو اسے بتایا گیا کہ یہ ندی ہے، کہاں اس کا پانی، کہاں بادشاہ کے وہاں آتا رہتا، تو اس کے دل میں شرمندگی ہوئی کہ اللہ اکبر، اتنا سارا پانی ہے، میرے پانی کی حیثیت کیا ہوگی۔ ہارون رشید کے وہاں حضرت حکیم الامت نے اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد فرمایا، اے متکبر اور مغرور انسان، تجھے عبادت پہ غرور ہے، تجھے صدقوں پر غرور ہے، تجھے روزوں پر غرور ہے، تجھے حجوں پر غرور ہے، تجھے تعاون پر غرور ہے، قیامت کے دن اللہ تجھے فرشتوں کے پاس سے گزارے گا تو سارا غرور تیرا ٹوٹ جائے گا کہ میری عبادت کی تو ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے۔
سب کے سب عبادت میں لگے ہوئے. طواف کا عالم یہ ہے کہ اسی کعبۃ اللہ کے بالکل سدھ میں اللہ نے ایک کعبہ آسمان میں بنایا ہے، اسے کہا جاتا ہے بیت المعمور. اسی کعبہ کے بالکل سیدھ میں بیت المعمور. اس کعبہ کا چکر فرشتے لگاتے ہیں، اس کا طواف کرتے ہیں. اور صحیحین کی روایت بخاری و مسلم کی کہ ایک فرشتہ ایک مرتبہ چکر لگا دیتا ہے، قیامت تک اب اس کی باری نہیں آئے گی. اتنے فرشتے اللہ نے پیدا کیے. کیا میرے طوافوں کا اللہ بھوکا ہے؟ کیا وہ میرے رکوع اور سجدوں کا بھوکا ہے اللہ؟ اب سوال یہ ہو جاتا ہے کہ جب تو کسی چیز کا بھوکا نہیں تو نے ہم کو بھیجا کیوں؟ کھانے پینے بھیجا، یا ہوتلے بنانے بھیجا، بنگلے بنانے بھیجا، مارکیٹ چلانے بھیجا؟ کیوں بھیجا نے ہم کو دنیا میں؟ اپنا خلیفہ کس بنیاد پر نے بنایا؟ کس بنیاد پر نے اپنا نائب ہمیں بنا دیا؟ آخر وہ وجہ کیا ہے جس کی بنیاد پر نے ہمیں نائب بنایا؟ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے یوں فرماتے ہیں، ارشاد فرمایا، بھائی فرشتوں کی عبادت میں عشق نہیں ہے، اللہ عشق والی عبادت چاہتا تھا، اس لیے اس بندے کو پیدا کیا. اس کا الا اللہ جب لگتا ہے عشق کے ساتھ تو اللہ کا عرش ہل جاتا ہے. اللہ کو عشق والی عبادت پسند ہے، اور جب اس کے اندر وہ عشق بھرا ہوا ہے، اس عشق کے ساتھ جب وہ سجدہ کرتا ہے اور یہ کہتا ہے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر. اللہ کے نبی یہ دعا پڑھتے تھے سجدے میں. سبحان ربی الاعلیٰ تو چونکہ شارٹ کٹ زمانہ ہے نا، اس لیے شارٹ کٹ زمانے کے اعتبار سے اللہ کے نبی سے یہ دعا بھی ثابت ہے سبحان ربی الاعلیٰ. ورنہ جب اکیلے نماز پڑھتے تھے میرے نبی تو یہ دعا پڑھتے تھے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. یہ سجدے میں اکیلے. اور ہمارے عالم کیا ہے، ہم جب نماز پڑھاتے ہیں تب تو بڑے خشوع خضوع کی ہوتی ہے، اور اکیلے پڑھتے ہیں تو 1 منٹ پہ سناٹا چھا جاتا ہے. حالانکہ اللہ کے نبی کا معمول یہ تھا کہ نماز پڑھاتے تھے تو رعایت کے ساتھ نماز پڑھاتے تھے، اور اکیلے پڑھتے تھے تو لمبی نماز پڑھتے تھے. تو اپنی اکیلے کی نماز میں آپ لمبی لمبی دعائیں پڑھتے تھے سبحانک اللہم وبحمدک اللہم اغفر لی. 2 سجدوں کے بیچ میں بیٹھتے تھے تو دعا پڑھتے تھے اللہم اغفر لی وارحمنی اللہم اغفر لی وارحمنی. جب کھڑے ہوتے تھے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک حمدا کثیرا لا نہایت لہ. اللہ کے نبی اکیلے جب نماز پڑھتے تھے ان دعاؤں کا اہتمام. لوگ کہتے ہیں ہم کیا سیکھیں، یہ سیکھنے کی باتیں ہیں، اسے ہمیں سیکھنا ہے تاکہ ہماری نمازوں میں جان پیدا ہو، عشق پیدا ہو، روح پیدا ہو. اور جب ہم سجدے میں جائیں اور ہم یہ دعا پڑھ رہے ہو سبحانک اللہم وبحمدک اللہ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، اور اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر نور کی برسات ہو رہی ہو، یہ وہ عشق والی نماز ہے، یہ عشق والا روزہ ہو. کیسا عشق والا روزہ؟ وہ عشق والا روزہ کہ قاسم نانوتوی اور عبد القادر رائے پوری علیہم الرحمہ ان اکابر کے رمضان کے حالات جب ہم پڑھتے ہیں تو فرمایا سحری میں 1 پیالہ چائے پیتے تھے اور افطاری میں صرف پاؤ چپاتی. فرمایا حضرت ضعف اور کمزوری آ جائے گی، اتنا کم آپ کھا رہے ہیں. فرمایا سنت رسول کی نیت سے اتنا بھی کھا رہا ہوں، ورنہ عبادت کا نور اتنا ہے کہ اس کی بھی مجھے ضرورت نہیں. اکابر کا رمضان حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس میں آپ پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہمارے یہ وہ عشق والی نماز اور وہ عشق والا روزہ اور وہ عشق والا حج اور وہ عشق والا طواف. حضرت شیخ نے فضائل اعمال میں ایک واقعہ لکھا ہے. فرمایا ایک صاحب دکان پر ہے لیکن اس کا قلب اللہ سے لگا ہوا ہے، وہ کاروبار کر رہا ہے لیکن ولی اللہ میں شمار ہو رہا ہے. اور ایک آدمی کعبہ کا غلاف پکڑ کے رو رہا ہے اور اللہ کہتا ہے ملعون دور ہو جا، اس لیے کہ قلب اللہ سے لگا ہوا نہیں تھا. معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ عشق والی عبادت ہم سے چاہتا ہے. جس عبادت میں عشق نہ ہو وہ عبادت کی جان نہیں ہے. اللہ نے ہمیں جو نائب بنایا، جو ہمیں خلیفہ بنایا، وہ اس لیے بنایا ہے کہ عبادت کرنے والے تو بہت سارے فرشتے تھے، لیکن وہ چاہتا تھا کہ عشق کی چنگاریوں کے ساتھ
اللہ کی عبادت ہو، عشق کے ساتھ اللہ کی یادیں ہو، اور اس پر اللہ کی طرف سے نور کی برسات ہو، رحمت کی برسات ہو، عنایتیں ہو، اور اب تعالی شانہ کی طرف سے مغفرت کے وعدے ہو، تو اتنا اونچا مقام اس انسان کو دیا، اور پھر اس کی محنت کے لیے، اس کی نگرانی کے لیے. بھائی فیکٹری جتنی اونچی ہوتی ہے، مقام جتنا اونچا ہوتا ہے نا، باڈی گارڈ بھی اتنا ہی اونچا رکھا جاتا ہے. سی ایم کا باڈی گارڈ اتنا ہی اونچا ہوگا، پی ایم کا باڈی گارڈ اتنا ہی اونچا ہوگا. تو یہ انسان اللہ نے جب اس کو اپنا خلیفہ اور مسجود ملائکہ بنایا، تو اب اس کا نگران، اس کا باڈی گارڈ، اس کی نگرانی کرنے کے لیے، اس کا معلم، اس کو سکھانے کے لیے کس کو بنایا؟ ایرے غیرے کو نہیں بنایا، ان لوگوں کو بنایا کہ جن کا مقام دنیا کے اندر، آخرت کے اندر سب سے اونچا ہے، اور وہ ہیں حضرات انبیاء کرام علیہ السلام. اور پھر انبیاء کرام علیہ السلام کی محنت اس انسان پر لگی. اے اللہ، تو نے انبیاء کی محنت کو کسی اور پر نہیں لگوائی، اسی انسان پر کیوں لگوائی؟ اس کی بھی میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں. انسان کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو پیدا کیوں فرمایا؟ وجہ اس کی یہ ہے، انسان میں بڑی خصوصیات رکھی. کیا خصوصیت؟ فرمایا یہ جب گناہوں پر نادم ہو کر 2 قطرے آنسو کے بہاتا ہے، یہ جب یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ کر آنسو آ جاتے ہیں، فرمایا یہ آنسو اتنے قیمتی ہوتے ہیں، اللہ اس کے ذریعے سے جہنم کی آگ بجھا سکتا ہے. یہ حدیث شریف کا مضمون ہے جو میں نقل کر رہا ہوں. اس کے آنسو اتنے قیمتی. فرمایا کہ یہ اللہ کے راستے میں جب چلتا ہے، اس کے دین کو پھیلانے کے لیے، تو اس کے پاؤں پر لگنے والا غبار جو ہے، اللہ اس غبار کی قسم کھاتا ہے اور یوں کہتا ہے کہ میں تیرے پاؤں کو جہنم میں نہیں جلنے دوں گا. یہ مقام ہے اس کا. فرمایا اس کے قلب میں جب اللہ کی یادیں آتی ہے، تو وہ یوں کہتا ہے، اے اللہ میرے قلب میں تو ہی رہے گا، تیرے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا. ہمارے حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مرید باوفا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید باوفا اور خلیفہ باوفا بڑے عجیب اشعار جو پڑھتے ہیں، اور اپنے اشعار کے اندر یہ کہتے ہیں، اے اللہ اب تو میرے دل میں کوئی نہیں ہے، تو ہی آ جا، تو ہی آ جا. خلوتوں میں اپنے اللہ کو بلاتے ہیں، اپنے اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں. بخاری شریف میں ایک عجیب واقعہ ملتا ہے. 2 صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. 20 دن رہے. اللہ کے نبی سمجھ گئے کہ اب ان کو بیوی بچے یاد آ رہے. ہوتا ہے ایسا، جماعت میں جب جاتے ہیں نا تو کبھی کبھی بیوی بچے یاد آتے ہیں. مدرسوں میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، شادی شدہ ہوتے ہیں تو اس کو بیوی بچے یاد آتے ہیں. 20 دن جب ہو گئے تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاؤ بھاؤ سے دیکھ لیا کہ ان کو اہل و عیال یاد آ رہے ہیں. تو حضرت نے چھٹی دے دی. فرمایا جاؤ اپنے گھر جاؤ، مل کر آؤ، بعد میں جب موقع مل جائے تب آ جانا. ان کا مکان مدینۃ المنورہ سے قریباً 120 میل دور تھا. اب وہ دونوں چلے. اللہ کے نبی نے دونوں کو نصیحت فرمائی. جاتے جاتے فرمایا دیکھو تم راستے میں چلو گے، نماز کا وقت ہو جائے، فرمایا کہ تم میں سے ایک اذان دے دینا، وَلِيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا، اور تم میں جو بڑا ہو عمر کے اعتبار سے وہ نماز پڑھا دے. اس لیے کہ قرات میں تو دونوں برابر تھے، دونوں نے برابر ہی سیکھا تھا، اس لیے یہاں تو کوئی مسئلہ قرات کا تھا نہیں. عمر کے اعتبار سے جو بڑا ہوگا اسے تم امام بنا دینا، لیکن راستے میں نماز نہ چھوڑنا، نماز پڑھتے ہوئے جانا. شام ہو گئی، رات ہو گئی. اب دونوں ایک قبیلے کے نہیں تھے، ایک ادھر کے تھے، ایک ادھر کے تھے. جب یہ مغرب ہونے لگی تو ان کے ہاتھ میں عصا تھا، لاٹھی تھی، اس میں اللہ نے روشنی پیدا کر دی. ٹارچ لائٹ نہیں تھی ان کے پاس، تو لاٹھی میں سے روشنی آنے لگی، اس کے سہارے سہارے چلنے لگے. جب بہت اندھیرا ہوا اور دونوں کے راستے بکھرنے لگے، ایک ادھر محلہ ہے ایک ادھر محلہ ہے، تو جس کے ہاتھ میں عصا تھا اس کے لاٹھی میں تو وہ نور رہا، لیکن اب دوسرے صحابی کے پاس عصا نہیں تھا. بخاری شریف کی روایت میں اللہ نے ان کی پیشانی میں روشنی پیدا کر دی. حقیقت حال یہ ہے بھائی کہ جب عشق اور محبت سے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ اس کے قلب کو منور کر دیتے ہیں. تو اللہ جل شانہ نے انسان کے لیے نگران، معلم،
حضرات انبیاء کو بنایا اور انبیاء کی محنتیں اس انسان پر لگی، اس لیے کہ انسان میں بڑی خوبیاں ہیں۔ حدیث شریف سے اس انسان کی خوبی بڑی عجیب معلوم ہوتی ہے۔ حدیث قدسی میں فرشتے اللہ سے سوال فرماتے ہیں، جتنی مخلوق تو نے پیدا کی ہے، ان تمام مخلوق میں سب سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ تو کیا فرمایا اللہ نے؟ فرمایا کہ سب سے زیادہ طاقتور میری پہاڑ مخلوق ہے، ساری زمین کو مضبوط پکڑے رکھی ہے، ہلنے نہیں دیتی۔ فرشتوں نے فرمایا اور کوئی مخلوق؟ فرمایا کہ لوہا اس سے بھی زیادہ طاقتور ہے، اس لیے کہ پہاڑ پر لوہے کو چلاؤ، لوہے کو پہاڑ پر چلاؤ، مشینوں کو چلاؤ تو پہاڑ کو ریزہ ریزہ اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے۔ فرمایا اس سے زیادہ کوئی تیری طاقتور مخلوق؟ فرمایا آگ ہے، اس لیے کہ لوہے کو آگ میں ڈالو تو یہ آگ لوہے کو ختم کر دیتی ہے، پگھلا دیتی ہے۔ فرمایا اس سے زیادہ طاقتور کوئی مخلوق؟ فرمایا پانی ہے، اس لیے کہ پانی آگ پر ڈال دو تو وہ آگ کو ختم کر دیتا ہے۔ تو پہاڑ سے زیادہ طاقتور لوہا ہے اور لوہے سے زیادہ طاقتور یہ آگ ہے اور آگ سے زیادہ طاقتور پانی ہے۔ فرشتہ سوال کر رہا ہے اور کوئی طاقتور مخلوق؟ تو اب اللہ کا جواب سنیے، فرمایا میرے 6 فٹ کے اس انسان کا صدقہ جب وہ دائیں ہاتھ سے دیتا ہے اور بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلتا، ریاکاری مقصود نہیں ہوتی ہے، میری ذات مقصود ہوتی ہے، میری رضا مقصود ہوتی ہے۔ فرمایا اس اخلاص سے جب دیتا ہے تو اس کے صدقے کا عالم یہ ہے کہ اس سے جہنم کی آگ ختم ہو سکتی ہے۔ یہ انسان کے وہ جوہر ہے، ان جوہروں کی بنیاد پر، ان طاقتوں کی بنیاد پر، اس اندرونی بنیادوں کے اوپر اللہ نے انبیاء کو بھیجا کہ اس کی طاقت غلط راستے پر نہ چلی جائے، اس کی طاقت غلط راستے پر خرچ نہ ہو جائے، خواہشات میں، عریانیت میں، بے حیائیوں میں اور زناکاریوں میں، چوریوں میں، بدکاریوں میں، بد نظری میں اس کی طاقت صرف نہ ہو جائیں، یہ غلط راستے پر نہ بہہ جائیں، اس میں بڑی صلاحیتیں ہیں، اس کی صلاحیتیں گندے راستے پر نہ چلی جائیں، اس لیے اس کی صلاحیتوں کو صحیح راستے پر ڈالنے کے لیے معلمین کاملین حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا، اور سب سے اخیر میں معلم کامل، معلم اکمل محمد ابن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین کو بھیجا، جس پر ساری کائنات فخر کر رہی ہے۔ حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر اور آپ کا بدن مبارک جس مٹی کے ساتھ اس وقت لگا ہوا ہے قبر مبارک میں، فرمایا یہ مٹی کعبۃ اللہ سے بھی افضل ہے، اس لیے کہ کعبہ بھی مخلوق ہے اور میرا نبی بھی مخلوق ہے، لیکن جب ان دونوں کا تقابل کریں گے، ان دونوں کا کمپیئر کریں گے تو کعبہ کے مقابلے میں میرے نبی کی ذات اطہر یہ کعبۃ اللہ سے افضل ہے۔ حضرت عمر کعبۃ اللہ پر نظر کرتے ہوئے یوں فرماتے ہیں، یا کعبہ انک حجر لا تنفع منک ولا تضر لو ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما قبلت۔ فرمایا اے کعبہ تو ایک پتھر ہے، تجھ سے نفع بھی نہیں ہوتا، تجھ سے نقصان بھی نہیں ہوتا، اگر میں نے اپنے نبی کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے بوسہ نہ دیتا۔ فرمایا میرا نبی تجھ سے بھی افضل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پوری دنیا کی رحمت بن کر کے تشریف لائے، رحمت للعالمین بن کر کے تشریف لائے، اور عالم صرف دنیا نہیں ہے، آخرت بھی عالم ہے۔ بخاری شریف میں ایک روایت ہے کتاب الدعوات میں، آپ فرماتے ہیں اللہ نے تمام نبیوں کو ایک دعا دی، ان نبیوں نے دنیا میں استعمال کر لی، حضرت نوح نے دنیا میں استعمال کر لی، حضرت صالح نے دنیا میں استعمال کر لی، حضرت ہود نے دنیا میں استعمال کر لی، تمام نبیوں نے دنیا میں استعمال کر لی۔ اللہ کا نبی کہہ رہا مجھے بھی ایک دعا دی ہے، اور وہ دعا مقبول دعا، اگر میں استعمال کر لوں اب بھی قبول ہو جائے۔ فرمایا صحابہ نے یا رسول اللہ استعمال کر لیجئے نا، فرمایا میں نے اپنی اس دعا کو چھپا دیا، میں ابھی نہیں کروں گا اس کو استعمال۔ فرمایا تو کب کرے گا؟ اللہ کے نبی سے سوال ہو رہا، اللہ کے رسول آپ کب اس دعا کو استعمال کریں گے؟ فرمایا قیامت کے دن جب کہ لوگ پریشان ہوں گے میدان حشر کے اندر، حساب شروع نہیں ہو رہا ہوگا، تمام نبی منع کر دیں گے، اس وقت میں اس دعا کو استعمال کروں گا تاکہ میری امت کو بھی فائدہ ہو اور تمام نبیوں کی امت کو بھی فائدہ ہو، اس لیے کہ میں رحمت للعالمین بن کر آیا ہوں۔
میں ان کے لیے بھی رحمت بن کر آیا ہوں، اس لیے میں اس کو قیامت کے دن استعمال کروں گا۔ میرے بھائیوں، ایسا نبی ہم کو ملا ہے، ہمیں چاہیے کہ اس نبی کی قدر کریں، ان کی سنتوں کو اپنائیں، تلاش کریں، ان کی زندگی کو اپنائیں، ان کی نماز کو سیکھیں۔ لوگ کہتے ہیں ہمیں نماز آتی ہے، ارے نہیں آتی ہمیں نماز نہیں آتی ہے۔ اگر نماز آتی تو خدا کی قسم نماز میں رونا آتا ہمیں وضو نہیں آتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف کی روایت ہے، پانی منگوایا اور پانی منگوانے کے بعد فرمایا الا اتوضأ بک وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہیں نبی کا وضو نہ سکھاؤں؟ اب حضرت عثمان جب پانی لے کر وضو کر رہے ہیں خود اور پریکٹیکلی طور پر سکھا رہے ہیں، تو کون ہوں گے سامنے بیٹھنے والے؟ یا تو صحابہ ہوں گے یا تابعی ہوں گے، یہی تو لوگ ہوں گے۔ کیا صحابہ اور تابعی جتنا علم ہمارے پاس ہے؟ نہیں ہے۔ جب صحابہ اور تابعی عثمان کے سامنے بیٹھ کر نبی کا وضو سیکھ رہے ہیں، کیا ہم میں سے کسی نے وضو سیکھنے کی فکر کی؟ کیا ہمارے پاس مستحبات وضو ہیں؟ کیا ہمارے پاس سنت وضو ہیں؟ ہم فرائض وضو پر اکتفا کر لیا کرتے۔ میرا نبی دعا پڑھتا تھا اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ دعائیں وضو کے بعد، کیسی دعا اور کیسی جامع حکمت۔ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ آپ نے وضو کے بعد اس دعا کو پڑھ کر امت کو یہ تعلیم دی کہ یہ دعا کرو اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ یہ دعا سکھا کر امت کو تعلیم دی کہ اللہ پانی ڈال کر چہرہ صاف ہوا ہے، ہاتھ صاف ہوا ہے، اندر صاف نہیں ہوا ہے، اے اللہ تیرے فضل سے اندر بھی صاف فرما دے۔ ظاہری پانی سے ہم نے صاف کیا، اندر کا تو صاف فرما دے۔ میرے نبی کے ایک ایک عمل کے اندر بڑی حکمتیں ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم شریعت کو سیکھیں، دین کو سیکھیں، یہ سیکھنے کی چیزیں ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔